اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کیں، اور اگر تم اللہ کا احسان گننے لگو تو ہرگز نہ گن سکو۔ کس سے کھلتا ہے پیچ اس عقدہ دشوار کا، ہر گل و گلشن میں ہے رنگ اس تیرے گلزار کا، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت دہم کے سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر کے صفحہ نمبر 43 اور 44 کی خواندگی بما معنی و مفاہیم، تشریح و حوالہ جات کریں گے۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ اس کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی ہیں۔ اس سے متعلقہ الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے، کیونکہ معنی آپ کے اچھے طریقے سے یاد ہیں تو تشریح بھی آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ حوالہ جات تلاش کرتے جائیے اور اس کو اپنے پیراگراف کی مطابقت سے اپنے رجسٹر پر تشریح کرتے جائیں۔ فارمیٹ کے مطابق تشریح کرنا لازم ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر 43 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ نثر پاروں، فن پاروں، حالی کی نظم، حالی مراد مولانا الطاف حسین حالی کی نظم کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اس کا عنوان ہے تہنیت عید الفطر۔ تہنیت یعنی مبارکباد، تہنیت عید الفطر یعنی عید الفطر کی مبارکباد۔ اس نظم میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ یعنی اس نظم میں صرف عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی ہی تصویر کشی نہیں کی گئی، بلکہ اس کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار قدر کی جمع، یعنی کہ اچھی باتیں، اچھے کام جو مذہبی کام ہیں اس سے بھی اس کو ہم آہنگ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ بھی ملا دیا گیا ہے، اس کے ساتھ بھی وابستگی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے بند ہے، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا۔ ماہ سیام الصوم لی وانا اجزی بہ، صومن یعنی روزہ، ماہ سیام روزے کا مہینہ گیا اور روز عید آیا۔ ماہ سیام یعنی روزے کا مہینہ چلا گیا اور عید کا دن آیا ہے۔ خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا ہے۔ خوشی کی عید ہے، یہ عید خوشیوں بھری ہے اور ان خوشیوں کا حق ہر کسی نے جو ہے وہ پایا ہے، یعنی عید کی خوشی کا حق ہر کسی نے پورا کیا ہے، بجا لایا ہے، پورا کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے، روزہ رکھنے والوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ صبر کا، برداشت کا، یعنی روزے رکھے ہیں جس کے لیے صبر، ہمت، حوصلہ، قوت کی ضرورت ہے، اپنے تمام تر اعمال پر برداشت اور ضبط رکھنے کی، جو انہوں نے ضبط سے کام لیا ہے، کھانے پینے کی اور تمام تر برائیوں سے بچنے کا جو انہوں نے ضبط کیا ہے، اس ضبط کا، اس صبر کا ان کو انعام ملا ہے، تحفہ ملا ہے، نعمت ملی ہے، کیا؟ عید۔ انہوں نے عید کا تحفہ جو ہے وہ اپنے ضبط کی وجہ سے پایا ہے۔
اب دیکھیے اگلا پیراگراف ہے، اقبال کے ہاں، یعنی علامہ محمد اقبال کی بات چل رہی ہے، ان کے ہاں اعلان عید کا جو چاند ہے صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہمیں صرف خوش نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے، ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس رویہ کی عکاسی کی ہے، تصویر کشی کی ہے۔ کس کے بارے میں؟ یتیموں کی عید کے بارے میں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جن کے والد نہ ہوں، وفات پا چکے ہوں، جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ یہ عنوان اگر اقبال نے نظموں میں اپنایا ہے تو نثر نگار جو نثر لکھنے والے مصنفین ہیں انہوں نے بھی اس پر خامہ فرسائی کی ہے، اس پر تحریر کیا ہے، قلم بند کیا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ یاد طفلی، یاد ذکر، طفلی طفلن بچپن، بچہ، طفل کہتے ہیں بچے کو، بچپن کے دور کی یاد علامہ اقبال کو بھی عید کے چاند کی تصویر کشی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اپنے بچپن کے دور کے حوالے سے عید کے چاند کی عکاسی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ اس پر نظم لکھتے ہیں اور اس کو اپنے شعر کا حصہ بناتے ہیں۔ وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ منظر کو بیان کرنے کے طرف مائل ہو جاتے ہیں، کی طرف توجہ دینے لگ جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، اے ماہ عید کے چاند بے حجاب ہے تو بنا کسی پردے کے حجاب میں نہیں ہے، تو سب کے سامنے ظاہر ہے۔ حسن خورشید کا جواب ہے تو، خورشید سورج کے حسن کا تو جواب ہے۔ یعنی کہ اگر ہم سورج کی حرارت، شعاعیں، روشنی اور اس کے روشنی کے منبع و مرکز ہونے کی وجہ سے متاثر ہیں تو تیرا حسن سورج کی خوبصورتی کا جواب ہے، یعنی تو اس سے بڑھ کر ہے، تو کمند غزال شادی ہے۔ ماہ عید ہے، عید کا چاند ہلال یعنی جو پہلے دن کے چاند ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، وہ کمند کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ استعارتاً استعمال کر لیا گیا ہے، کمند غزال شادی ہے۔ کمند کہتے ہیں پھندے کو، غزل یعنی کہ ہرن، شادی خوشی۔ اب یہاں شاعر کہتا ہے کہ تو ایسا پھندا ہے جو شادی یعنی خوشی کی طرف اس طرح جاتا ہے جس طرح ہرن بہت بڑی چھلانگ لگا کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو خوشی کی طرف ایک ڈالا گیا پھندا ہے، یعنی کہ ہمارا خوشی کی طرف جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آگے چوتھے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ لذت مزہ، لطف، افزا بڑھا دینے والا لطف یا مزہ ہے کس کا؟ شور طفلی کا۔ شور طفلی یعنی بچپنے کے شور کے لطف کو تو بڑھا دیتا ہے۔ عید کے ذریعے سے علامہ اقبال اپنے بچپن کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عید الفطر کے جتنے بھی عنوانات ہیں وہ ہماری شاعری کے بنیادی رخ یعنی کہ اس کی بنیاد کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے موضوعات کس سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ بنیادی اس کی سمت کیا ہے، یہ عید الفطر کے موضوعات ہمیں بتاتے ہیں۔ اول دیکھیے 3 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان ہے۔
اول تو عید کے چاند کو ہم منظر کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے اردو ادب کے پہل ہم نے عید کے چاند کو کس لیے استعمال کیا؟ منظر کشی کے لیے استعمال کیا. دوسرا دوم، عید کو داخلی مسرت، اندرونی مسرت کے لیے، خوشی کے لیے استعمال کیا اور خارجی حالات سے اس کو منسلک کر دیا. عید کو ہم نے اپنے اندرونی خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کیا اور اس خوشی کو ہم نے باہر کے جو ملکی اور معاشرتی مسائل تھے ان حالات کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. یہ رویہ بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ اردو ادب میں پایا جاتا ہے. تیسرا، ہلال عید کو ہم نے ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیب و تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر بھی استعمال کرنے کا رجحان ملا ہے. یعنی ہلال عید کو، عید کے چاند کو ہم نے ملی عزائم یعنی قومی عزائم عزم کی جمع ارادے، جو ہمارے قومی ارادے ہیں اس کی بھی ہم نے نشانی بنایا، علامت بنایا اور اس کو اس کے ذریعے اپنے ملی عزائم کو ہلال عید کے ذریعے بیان کیا کہ یہ ان کی ابتدا ہے، بڑھ رہے ہیں، آگے تمبج پا رہے ہیں، عروج پا رہے ہیں. آگے دیکھیے، ملت کے عروج و زوال کی علامت بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے، چاند کے ہلال عید کے ابتدا، بڑھنے اور 14ویں کے چاند تک عروج و زوال کی علامت بھی بنایا ہم نے، اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر بھی اس کو استعمال کرنے کا رجحان ہے. تہذیبی ہماری رکھ رکھاؤ، رہن سہن کے جو آداب ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اس کے اساس یعنی بنیاد کے طور پر بھی ہم نے اس کو قبول کیا. آگے دیکھیے، حفیظ سلندری کا شعر دیا گیا ہے. چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا. جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو تم حال ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ کیا پوچھتے ہو. آسمان پر ہوائیاں چھوٹی، یعنی خوشیوں کی ابتدا ہو گئی. نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، یعنی کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے. شکر سب خاص و عام کرنے لگے. سب عام یا خاص جو لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ، امیر غریب ہر طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عید کے آنے کے اعلان کا شکر کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنے لگے، ان کو سلامتی کی دعا دینے لگے اور مبارکباد پیش کرنے لگے. جیسے ہم چاند دیکھتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے عید کا کہ کل عید ہے، تو ہم ایک دوسرے سے جس طرح گلے ملتے ہیں، جس طرح کا ماحول خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اور اس منظر کو اس میں حفیظ سلندری نے اس طرح سے بیان کیا ہے. اب آگے دیکھیے، عبد المجید سالک کے حوالے سے ان کا یہاں ایک بند دیا گیا ہے. ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے. ہلال عید کے چاند کی گردوں پہ، بادلوں پہ، آسمان پر آمد ہے کہ اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو کیا ہے ہلال عید؟ کیا ہے یہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، ان کی قوم کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے کی نظر کے لیے راحت کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے. کیا؟ ہلال عید کو دیکھنا. ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن. ہم لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ آج کے دن مسلمان بہت خوش ہیں. سبھی جہان میں ہیں بامراد آج کے دن. آج ساری دنیا میں، ساری دنیا کے مسلمان اتنا خوش ہیں کہ جس طرح ان کو اپنی مراد مل گئی ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل مل گئی ہے، ان کی دعاؤں کو قبولیت مل گئی ہے. وہ دعاؤں کی قبولیت ہلال عید ہے، عید کی آمد ہے. آگے دیکھیے، طالب الہ آبادی
کا بند دیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے۔ جو کچھ بھی ہو تو اے عید کے چاند تو کچھ بھی ہے، میں مانتا ہوں تیری آمد اور تیری حیثیت ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ تو ایک جادوئی اثر رکھتا ہے۔ جادوئی اثر کیا رکھتا ہے کہ تیری آمد سے ہمارے چہروں پر کرشماتی طور پر خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سو جو کچھ بھی تو ہے، تجھ سے متعلق جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں، توقعات ہیں، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے۔ ایک اور کمال دکھا دے کہ جو مسلمان روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں ایک دوسرے سے، وہ جو ہے غصہ میں ہے، متفرق ہو چکے ہیں، کھلبلی میں ہیں، مطلب افتراق کا شکار ہو چکے ہیں، اتحاد نہیں ہے ان میں، تو ان کو منا دے، ان کو راضی کر دے، ان کو آپس میں ان کی صلح کرا دے۔ آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے۔ ان کا آپس میں جو دن رات کا جھگڑا پیدا ہو چکا ہے، یعنی آپس میں جو لڑائی اور فساد کا وہ شکار ہو چکے ہیں، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ تفرقہ، فرقہ بازی، فرق کرنا اسلام میں، کہ اسلام کے باغ میں یہ جو فرقہ بازی کا بہت بڑا جو فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اللہ کرے وہ تیری آمد سے مٹ جائے، نیست و نابود ہو جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، ملیہ میٹ ہو جائے۔ کس کی آمد سے؟ عید الفطر کے چاند کی آمد سے۔ سو یہ دیکھیے یہاں پہ تہذیبی اقدار کے ساتھ جوڑا بھی گیا ہے، اور اس کو امت اور ملت کے اتحاد کی علامت اور تفرقہ مٹانے کے لیے بھی خاص طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ سو دیکھیے آخری پیراگراف اسٹوڈنٹس، اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس رجحان نے کس سطح پر؟ تخلیقی سطح پر، تخلیق کرنا، بنانا، لکھنا، لکھانا۔ سو یہاں پہ رجحان، میلان، جھکاؤ، تخلیقی سطح پر، یعنی کہ اردو ادب کے لکھنے، تحریر کرنے، نظم یا غزل یا نثر پارے کی صورت میں، اس سطح پر ان ادیبوں میں ایک نئی سمت کو، ایک نئے رخ کو کی طرف بھی اشارہ کیا۔ جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا، جس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا، اس وقت یہ نتیجہ اخذ کرنا بے موقع یا بے وقت نہیں ہوگا کہ عید کا تصور، کہ عید کا خیال مسلمانوں کے درمیان محض صرف تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں ہے، منحصر دارومدار نہیں ہے۔ کس بات پر ہم انحصار نہیں کرتے کہ عید ہمارے ہاں صرف ایک ایسا تہوار ہے کہ جس میں ہم اچھل کود کریں اور بس خوشیوں کو منائیں۔ بس عید ہمارے ہاں محض ایک ایسا تہوار نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس خوشی یعنی عید کے اس تہوار کا رشتہ ہماری اقدار، ہماری قدروں میں، ہمارے معاشرتی اور جو ہمارے مذہبی اقدار ہیں اس میں اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور گہرائی تک اتری ہوئی ہیں، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے۔ کیا کہتے ہیں یہاں پہ مصنف؟ جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، ایک نیا رخ نہیں ملتا کن کو؟ اردو شعراء کی نظموں کو، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ، ہمارے اندرونی، ہمارے دلی جذبوں اور رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف ایک یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، یک طرفہ، ایک ہی طرف، کلچر ثقافت۔
صرف اس کی منظر کشی کی طرف ہی جا کر نہیں رک جاتا کہ ہم صرف جو عید ہے، عید کے تہوار ہے، اس کی صرف منظر کشی کریں اور بات ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ عید سے متعلقہ جو شاعری شعراء نے کی ہے وہ ہماری شعری روایت میں نے بتایا، نقل کرنا، بات کو نقل کرنا، یہ ہماری شعری روایات کا، ہماری شعر کا، نظم کی دنیا کا، شاعری کی دنیا کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ ناقابل فراموش، نہ جو بلایا نہ جا سکے، فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اس آخری پیراگراف کی تشریح اسٹوڈنٹس بہت امپورٹنٹ آپ کے یہ آپ کا مضمون ہے۔ آخری پیراگراف بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے اس کو اچھے طریقے سے تشریح کیجیے گا۔ اردو ادب کے معروف نثر نگاروں نے اپنے نثر پانوں میں عید کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، ان کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑا ہے۔ ہمارے شعراء نے بھی عید کے موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے موضوع سخن بنایا ہے۔ دیکھیں تو عید کے متعلق ان کی شاعری کا مطالعہ سے یہ نتیجہ نکالنا بے جانا ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے پاس محض وقتی طور پر خوشی منانے، اچھل کود اور ثقافت کے اظہار کے تہوار تک محدود نہیں ہے، جیسے دوسرے قوموں اور مذہبوں میں ہیں۔ آپ کے ارد گرد بہت سے مذہب ہیں، قومیں ہیں، آپ ان سے زیادہ بہتر طور پر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یہ روایت نہیں ہے کہ خوشی یعنی کہ عید کو اس طرح منایا جائے کہ اچھل کود، گانا بجانا اور رقص و سرود میں گزار دیا جائے، بلکہ اس خوشی کا تعلق ہماری مذہبی اقدار اور معاشرتی روایات سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے عید کے تہوار کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہمارے داخلی جذبات اور احساسات کا ترجمان بھی بنا دیا ہے۔ مسلمان عید کے تہوار کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار اسلامی اقدار و روایات کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی، راحت، مسرت، سیر و تفریح اور شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اردو شعراء نے اس تہوار کو صرف منظر کشی تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ ہماری مذہبی اقدار و روایات اور داخلی رویوں کے ساتھ بھی ملا دیا ہے۔ گویا عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا بہت اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، جس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، نہ ہی اسے منہ موڑ سکتے ہیں۔ اردو ادب میں بہت سے موضوعات اسٹوڈنٹس سمیٹے گئے ہیں، ان میں ڈاکٹر وحید قریشی نے ایک محقق اور نقاد ہونے کے ناطے سے دیکھیے کس قدر خوبصورت طریقے سے موضوع کو سمیٹا ہے اور ہمیں جو ہے وہ علم بہم پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ایک موضوع ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ عید الفطر کے حوالے سے جتنے شعراء نے جو نظمیں لکھی ہیں، یقیناً آپ کے یہاں اس کا صرف اقتباس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جتنا بھی ہے کس قدر خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ شعراء کے حوالے سے بات ہوئی، نثر نگاروں کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر شعراء نے جو ان کی شاعری کے کچھ نمونے بھی ڈاکٹر وحید قریشی نے پیش کیے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح مضمون کا بھی نبھائیں گے، یقیناً اس کی تشریح کو بھی نبھائیں گے۔ کچھ شعر ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنے نثر پانے میں اور تشریح میں شامل کیجیے۔ آپ کی جو ڈائری ہے اسٹوڈنٹس، اس کو ہم دیکھتے چلے جائیں کہ آپ نے پیراگراف یہ دیا گیا ہے، اس پیراگراف کو فارمیٹ کے مطابق رجسٹر پر تشریح اس کی کرنی ہے، اور اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس ساق و سباق کو نبھائیے گا، مصنف کا تعارف شامل کیجیے گا تشریح میں، حوالہ جات کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیجیے۔ مزید میں خود اب کچھ حوالہ جات پیش کروں گی، لیکن یقیناً آپ اس فن میں ماہر ہو چکے ہیں، پریکٹس جاری رکھیے۔ امید بخیر اپنی کاپیز کو جمع کروائیے جمعرات کے دن، تب تک آپ کی کاپیز ہدایات کے مطابق مکمل ہے۔ اسٹوڈنٹس بار بار کہا جا رہا ہے، دوبارہ دہرا دیتی ہوں میں، اپنی کاپی کے اندر اور باہر اپنے نام خوش خط تحریر کیجیے گا، اسی طرح جس طرح آپ اسکول روٹین میں کرتے رہے ہیں، تاکہ آپ کا کام بآسانی چیک ہو سکے۔
والسلام مس سدرا ثنا.